اور ان کا شوق، ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عجیب. یہ نبی کی اقتداء میں نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. محلے والے کہتے ہیں حضرت آپ کو ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہماری امامت کروائیں، نماز پڑھائیں تو آپ پڑھائیں. اللہ اکبر. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز وہ تو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے حضرت، ہم آپ کا انتظار کر لیا کریں گے، وہاں پڑھ کے آ کے پڑھا دیا کریں. محبوبیت کتنی، دین والوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ اکبر. کہا آپ پڑھ کے آ جائیں، ہم انتظار کر لیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے. فارغ ہو کر اپنی مسجد میں جا کے، اپنے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھاتے. اور محلے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کئی لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی لمبی قرات ہو. کئی بیچارے محنت مزدوری کرنے والے. مدینہ منورہ میں بھی یہی حالت تھی. کچھ انصاری بیچارے ذمہ دار، محنت مزدوری کرنے والے. اللہ اکبر. ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت معاذ عشاء کی نماز پڑھ کے پلٹتے ہیں، جا کے نماز پڑھانی شروع کر دی. لمبی سورت شروع کر دی. ایک انصاری بیچارے نے دیکھا یہ امام صاحب تو آج رکوع ہی نہیں کرتے. سلام پھیرا، اکیلے نماز پڑھی، گھر چلے گئے. ساتھیوں نے بتایا حضرت آج فلاں مقتدی نے یوں کیا ہے. آپ نے نماز لمبی کر دی، اس نے سلام پھیرا، اپنی پڑھی پڑھ کے چلا گیا ہے. جیسے کوتاہی ہوتی ہے، جلدی میں زبان درازی کر دی جاتی ہے. کچھ کہنے والوں نے کہا منافق آدمی ہے، قرآن کی آواز اسے اچھی نہیں لگی، قرآن سے بھاگ گیا، نماز سے. نماز لمبی ہو گئی، ناراض ہو گیا، اسے قرآن اچھا نہیں لگا. نافق فلان، وہ تو فلان آدمی تو منافق ہو گیا. گریبانوں میں جھانکیے. جب اس آدمی کو بات کا علم ہوا، کہنے لگا میں ضرور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کر کے چھوڑوں گا. اللہ اکبر. اور کل اگر کہیں مارکے کا وقت آیا، پتہ چل جائے گا کہ میں منافق ہوں یا مومن ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جوان مرد ہے، اسلام پر فدا ہے، اور انسانی تقاضا ہے. محنت مزدوری کر کے تھکا ہوا ہے، لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کا یہ معنی نہیں کسی آدمی نے ایسی بات کہہ دی تو اس کے اوپر آوازیں کسنے شروع کر دیے جائے. مومن ہے، خالص مومن ہے، دین کے اوپر جان فدا کرنے والا ہے، نہیں پڑھ سکتا لمبی نماز، عارضہ ہے، تھکا ہوا ہے. جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، معاذ اتريد ان تكون فتانا، کہ فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، آزمائش بن گیا لوگوں کے لیے، اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کیوں؟ آپ نے رہنمائی فرمائی، نماز پڑھانی ہو والتین والزیتون واللیل اذا یغشی والشمس وضحاها، یہ صورتیں پڑھ لیا کرو. سورت بقرہ ہی پڑھنی ہے ضرور. یعنی ایسے اسباب جو نماز کے اندر توجہ کے بٹ جانے کا سبب بننے والے تھے، اسلام نے ان اسباب کو ختم کر دیا کہ یہ نماز کی حالت میں رکھنے جائز ہی نہیں. شخصی ہیں تب بھی، ماحول کے اعتبار سے ہیں تب بھی، ماحول کے اعتبار سے ہیں تب بھی حکم دیا
ایسے انداز میں نماز نہ پڑھاؤ کہ وہ تمہارے مقتدیوں کے لیے آزمائش بن جائے۔ یہ تو رب کی بندگی ہے، اللہ کے سامنے ہمتن گوش ہو کے آنا ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہوں، آپ لذتیں لے رہے ہیں قرآن کی تلاوت کی، مقتدی بیچارے تنگ ہو کر وہ دل میں سوچ رہے ہیں کب جان چھوٹے گی۔ جس طرح یہ ماحول کا اعتبار کیا، ایک موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے ایک دروازے پر پردہ لٹکایا ہوا ہے، اتفاق ہے پردہ سامنے ہے، آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، فرمایا امیتی انا کرامک ھذا، عائشہ یہ پردہ اتار دو، یہ نقش و نگار والا پردہ میری آنکھوں کے سامنے نماز کے اندر خلل کا باعث بنا ہے، یہ میری نماز کے اندر خلل کا باعث بنا ہے، امیتی انا کرامک ھذا، اپنا یہ پردہ اتار دو جو نماز کے اندر خلل کا باعث بنے۔ ابو جہم آپ کا ایک صحابی بزاز تھا، کپڑے لایا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا مدینہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا خوبصورت جوڑا بھیجا، کپڑے پہن لیے، نماز پڑھی، وہ حلہ مبارک پہنا، وہ جوڑا مبارک زیب تن کیا، نماز پڑھی، سلام پھیرا، جلدی سے نفرت سے کپڑے اتارے، کہا لے جاؤ ابو جہم کے پاس، واتونی بے امبجانیہ، سادہ امبجانیہ چادریں لے آؤ، ان کپڑوں کے نقش و نگار، اس کپڑوں کی ملائمیت، اس کپڑوں کا حسن میری نماز کے اندر خلل کا باعث بنا ہے۔ اگر کپڑے ایسے ہیں جو نماز کے اندر خلل کا باعث بنے، اگر ماحول ایسا ہے جو نقش و نگار والا ہے، اگر صفیں ایسی ہیں، اگر اپنے کپڑے ایسے پہنے ہیں ان کی شکن نہ پڑ جائیں، رکوع جاتے ہوئے، سجدے جاتے ہوئے استری نہ ٹوٹ جائے، میں نے جو یہ اس کو پریس کروایا ہے اس کی پریس میں نہ فرق آ جائے، نماز پڑھ رہا ہے، فکر یہ لگی ہے میں نے جا کے یہ پروگرام دیکھنا ہے، میں نے جا کے فلاں پارٹی سے ڈیل کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں نماز کے خشوع کے منافی ہیں، ان سے نمازیں بے روح۔ یاد رکھیے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، ان حالات میں نجات کا ذریعہ، کامیابی کا زینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرے، اور اظہار کرے تو پورے اہتمام سے کرے۔ پھر رب کی طرف سے بھی توجہ ملتی ہے، پھر رب کی طرف سے بھی عنایت نصیب ہوتی ہے۔ اگر بندہ بکھرا رہے تو رب العالمین تو مستغنی ہے، وہ تو اللہ الصمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آئیے پلٹیے اپنے دین کی طرف، پلٹیے اپنے رب کی طرف۔ ایمان کی تصدیق انسان کا کردار اور عمل ہے، سارا جہان کہے یہ مومن نہیں، رب کے ہاں گواہی مل جائے یہ مومن ہے، کافی ہے، کسی کی بات کا اعتبار نہیں۔ بھائیو، ایمان کی تصدیق کرنے والے اعمال میں زندہ اور بامقصد پوری توجہ والی، پوری اہتمام والی نماز، یہ انسان کے ایمان کی تصدیق ہے اور کامیابی کا پہلا زینہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔